گئی، بس ختم ہو گیا انسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأجیبکم غدا، میں کل جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اتنی دیر میں اللہ جبریل بھیج دیں گے، وہ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دوں گا نا۔ میں تو نہیں جانتا ہے بس جب تک اللہ نہ بتائے۔ اب دوسرا دن آ گیا، قریش پھر آ گئے، جبریل نہیں آیا، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے حضور کو انتظار کرتے کرتے، لیکن جبریل نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسی تکلیف آئی کہ میں پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا اور ارادہ کرتا تھا میں چھلانگ لگا دوں کہ اب میں دشمن کو کیا جواب دوں۔ وہ آتے ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ کہف نازل فرمائی، اور ساتھ یہ سورت بھی نازل فرمائی کہ میرے نبی مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، ما ودعک ربک، اور نہ تم سے وہ ناراض ہیں۔ باقی یہ ہم نے جواب اتنی دیر سے بھیجے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میں کبھی ایسا نہ کیا کریں، جب بات کہیں تو کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جواب دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان جوابات کے بارے میں بھی مفصل سورۃ کہف نازل فرمائی کہ وہ چند ایک نوجوان تھے جن کو وقت کے بادشاہ نے مجبور کیا کہ وہ شرک کریں، لیکن انہوں نے شرک نہ کیا، وہ توحید پہ جمے رہے اور اپنا گھر ملک چھوڑ دیا۔ اور ایک پہاڑ تھا، اس کی غار میں جا کے وہ سارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہاں چھپ کے ہم زندگی گزاریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ نیند بھی کتنا لمبی تھی، 309 سال تک سوتے رہے۔ اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ضرورت کے تابع ان کے بدل دیا کریں، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ ایک ہی جگہ اتنی طویل مدت لگے بدن پتھر کو لگ جائے گا۔ اتنی طویل نیند کے بعد جب نیند کھلی، کہنے لگے بھئی کتنا وقت ہم نے سو کے گزارا ہے۔ تو آپس میں کہنے لگے، کسی نے کہا کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک دن گزارا ہے، اس وقت سورج ادھر تھا، ابھی سورج ڈوب گیا ہے۔
آخر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ اعلم بما لبستم، اللہ جانتا ہے ہم نے کتنی دیر سوئے ہیں۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے دے کے ایک آدمی کو بھیجو جو شہر میں جائے اور کوئی اچھی کوئی حلال چیزیں بنی ہوئی لے آئے کہ ہم کھائیں۔ اب جاگ گئے تو بھوک بھی لگ گئی نا۔ جب وہ بندہ بازار میں آیا پہلے تو بڑا گھبرایا کہ یہ تو شکل ہی اور ہے، علاقے کی حالت ہی اور ہے۔ پھر وہ دکاندار کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور پیسے نکال۔ جب اس نے پیسے دیکھے انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیسوں پر تاریخ تو پڑھو، یہ 400 سال پہلے کے ہیں، اب تو یہ حکومت ہی بدل گئی ہے، نوٹ ہی ختم ہو گئے، ہم کیسے تمہیں سودا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، سودا نہ دو لیکن جھگڑا تو نہ کرو۔ وہ پیسے لے کے واپس چل پڑے، لوگوں کو پتہ لگ گیا، ساری مخلوق ان کے پیچھے آ گئی۔ جب آئے تو ان پر ایسی اللہ نے دہشت طاری کی کہ وہ غار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی۔ انہوں نے کہا ابھی ایسا کرتے ہیں، کوئی زیادتی نہ کریں، کچھ عرصہ صبر کر کے علماء سے پوچھ کے یہیں ہم ایک مسجد بنائیں گے تاکہ یادگار رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، کچھ دوست اس ملک میں اس علاقے میں پہنچے۔ بعد مورخین لکھتے ہیں کہ یہ غار جو ہے نا انطاکیہ کے ملک میں تھی، لیکن تاریخ کی بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ایسے واقعہ ہے، ایسے کچھ جوان تھے جو سو گئے، اتنی مدت گزر گئی، ابھی بھی وہ غار موجود ہے، ہمیں اجازت دو تو اندر داخل ہونے پر۔ خبردار اندر داخل نہ ہونا، جو اللہ نے کسی چیز کو راز رکھا ہے اس کو راز رہنے دو۔ تو ایک سوال ان کا یہی تھی نا کہ وہ نوجوان کون ہے، تو حضور پاک نے ساری تفصیل بتا دی۔ انہوں نے کہا جی اچھا وہ دوسرا بات کون تھا بادشاہ؟ تو وہ بھی اللہ نے بتا دیا، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ یہ ذی القرنین کا پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، وہ تو مغرب الشمس